پتہ نہیں جی چلا گیا کہ میرے لیے گیا سی لین لمبا سی ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا اللہ أشهد أن محمدًا رسول الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أشهد أن محمدًا رسول الله محمد رسول اللہ حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ بارک علی محمد وعلی آل محمد
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الصلاة النافع صل على محمد وعلى الله سخط بارك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سامعین کرام، قرآن مجید اپنا ایک نام، تذکرہ اور ذکر بھی بیان کرنا، یاد دہانی. دل دے اندر ہر شے نیکی بھائی جی رکھ دیتی ہے. سوچے گا مکردہ میں نہیں کر بناؤں ورنہ انہیں اس تو ہر انسان جڑا صحیح بصیرہ ولا والقام عادیرہ فرمایا انسان نے بہانے بناوے یہ خود اپنی عدالت مجرم پھر آپ گواہی دینا کہ تو ایک کام اچھا کیتا یہ برا کیتا. تو اللہ رب العالمین نے ہر شے جڑی نا انسان دے زمین تے رکھ دی مگر اس دی یاد دہانی لی ارد گرد ماحول تو متاثر ہو جاتا. وہ بھولی بسری باتیں جنہوں نے پڑھاؤں پیا چارہ کردا انہوں یاد کراؤں لی پھر اللہ دی کتابہ اتر. وہ پہلیاں دا نام ہی ذکر ہے، ان دا بھی نام ذکر ہے، یاد دہانی سب. پھر وسیع انہوں نے وسارنا چاہنے ہیں یہ سامنے لے آؤ. اس تو قرآن پاک دے اندر بالکل جنہوں نے پڑھے لکھے بندے نے پیش پا استاد دا حقائق سامنے شاہ ہوندی ہے. بندہ اکھاں میل لیندا اکھاں کھول کے آندا ویکھ کچھ نظر آؤں ہی. اس تو چنجوڑ دا جگاؤں دا اور جدے ذرا بھی زندگی ہوندی نا مر نہیں گیا ہوندا گناہ کر کر کے او بیدار ہو جا جاگ اٹھدا کہ واقعی یار میرے سے غفلت تاری ہوگی میں تو پورج پہ گیا. مہینہ رمضان شریف کا تو پتہ آج 16 تاریخ ہوگی اور 15 تاریخ تو بعد جڑے 14 یا 15 دن عربی زبان سے محاق کھاؤں گے دن سورج چند دے تھلے نو جان دے 14 دن تسی دیکھیا کہ چند تان جانا رہے. اللہ پاک فرماتا والقمر قدرناہ منازل منظر ہر مہینے سامنے آؤں مگر اللہ پاک فرماتا انا لا تعمل الابصار اکھاں نہیں لوگوں دی جانیاں ولیکن تعمل دل جڑے نا سینیاں جو مردہ ہو. ہر شے ویندے رہندے منظر گزرتا رہندا مگر تو سبق کوئی نہیں حاصل کر. تو چند دا پہلی تاریخ اللہ آندا والقمر قدرناہ منازل چند نہیں ویکھ ہر مہینے تینوں آ کے کی سبق دیندا. پیدا ہوندا جویں تو پہلے دن ماں دے پیٹ چ پیدا ہے تار دی طرح نکلدا پھر جوانی ال چلدا جاندا. اللہ پاک فرماوندا دیاں منظراں بنائیاں حتیٰ کہ عروج نو پہنچدا 14 رات دا ہو جاندا پھر روشنی ہر پاسے ہوندی. پھر اللہ پاک فرماوندا تھلے نو لیاونا شروع کر اور روشنی کم ہوندی جاندی ہے روز وہ کردا جاندا آخر گم ہو جاندا. تو اللہ رب العالمین فرماوندا کہ اسی طرح تیری زندگی ہے تو یہ منظر دیکھدا نہیں نا مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے یہ تیار نہیں کر رہا میری کہانی یہ چند میرا ہی قصہ سنا رہا ادا تو پیدا ہویا جوان ہویا بڑی طاقتوں کا مالک ہے. ایک دن جب عمر لمبی ملی بھی تو بڑھاپے والوں آنا شروع ہو جانا ہر شاید طاقت ختم ہوتی جانی اکھاں جواب دے گئیاں کرن دے گئے لتاں دے گئیاں کمنا شروع ہو گیا آخر موت آ جانی. سورہ روم چ فرماتا دتا حتیٰ آدھا کلو دور کے جی وہ بڑھتا بڑھتا مڑ کے کٹتا باریک کھجور دی ٹہنیاں کو رہ جائے. ادا ہی تو ہونا جب بڑھاپا پاویں گا تو ادا ہی ہونا لوکاں پھڑ کے تینوں اٹھاؤنا تیرا سب کچھ کام رہا ہونا. مگر تو ایسا غفلت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتا قرآن کا یہ مضمون سمجھاؤں یہ پڑھی جانا دھیان کوئی نہیں کرا تینوں اپنی ہی گلاں سنا کہ یہ کائنات جڑی
ہستو بوجھ جڑی بیگانہ واروا دے ایویں انیا دی طرح نہ ویلا رات کے بعد تماشا سورج ہے چاند نکل گلزار ہستو بوجھ نہ بیگانہ وار دے ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار ہر شاید اکھاں کھول کے دیکھا کر بھئی یار ایک بات تو میری ہو رہی کہ چند کی آیات وجہ پھر کٹنا جو میں ہی ہے اللہ رب العالمین نے سورہ روم سناؤں اللہ الذی خلقکم من ضعف میرے طور سے سارا تو وقت ہے کہ اللہ وہی ہے اور نہیں کوئی بیگانہ تمہیں چیتا بھول گیا جنہیں تمہیں کمزوری چ پیدا کیا تو گوشت تک لوٹا ماں کے پیٹ چ پیدا ہوا سی نہ ہل سکتا سی نہ جل سکتا نہ تو کھا سکتا نہ پی سکتا کمزوری چ پیدا کی جی پہلی رات کا چاند ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر اس کمزوری تو بعد طاقت دیتی تو کوٹھے ٹرون لگ پیا کنا ٹرون لگ پیا پہلوان ہو گیا ہاتھ پڑ کے ڈانگ ڈراؤن لگ پیا ہاتھ پکڑ کے ڈانگ ڈراؤن لگا ماڑا ویخ کے کسی غریب تائیں ہاتھ پکڑ کے ڈانگ ڈراؤ پھر اینی طاقت آئی انہا جاننا میں کون ہے فرمایا پھر پتہ ہی کیسے چاند کی طرح پھر پیچھے نو لوٹنا شروع ہو جانا ثم جعل من بعد قوة ضعفا شاید پھر اسی طاقت تو بعد انہوں کمزوری انہوں لے جانے ہیں کہ کمزور ہوں تو شاید بڑھاپے کی عمر پہنچ جانا بالکل بے بس ہو جانا تو یہ محاق جڑا چاہتا ہے کٹنا ہونا میں نے تمہیں دسا بےدا ہی میری تاری عمر کٹتا نہیں ایک دن بس ہو جانی ہے یہ جوانی اور طاقت سدا نہیں رہنی انسان جڑا یہ کوئی سبق سیکھے باہول یخلق ما شاء اللہ فرماؤں جس طرح کا جی چاہتا پیدا کرتا طاقتور کمزور بناؤں پھر طاقتور بناؤں پھر کمزوری باہول علیم القدیر بڑے علم والا قدرت والا اے ہوں سامنے جی شاید چاہتا واقعہ مگر اسی یہ ہوئی پچھاندہ چڑھیا ڈبیا فلانا سبق نہیں سکتے بھی یہ چند میں تو ہی باریک تار کی طرح نکلیا بڑھتا گیا پھر زوال شروع ہو گیا محاق دے دن اور آخر سے جا کے تار کی طرح پھر اونجی چھپ جانا اتنے حضرت امام زین العابدین جی نے جی دعا کی وہ چند جملے میں چاہنا میں اپنے توالی پڑھ کیونکہ جو چند کٹ رہا امام نے وہ نال ہی دعا کی تھی پر اخیر کر دی آخر امام حسین کا بچہ فرمایا اللہ پاک ہن تو یہ کر کہ جی میں اللہ صلی علی محمد علیہ ومحق ذنوبنا ما امحاق حلال اے اللہ جس طرح اس مہینے کا چند کٹنا شروع ہو گیا 15 دنوں تو بعد ہونے کٹتا ہوں ہے اس طرح ہی تو یہ کر کہ سارے گناہ بھی یہ نال اسی طرح ہی کٹائی جائے یہ نال یہ چند کٹتا جائے نال سارے جڑے نا گناہ وہ بھی کٹتے جان اور ان کا خاتمہ ہوتا جائے اور جس ویس مہینہ ختم ہوئے وہ اندر پھر سانوں توفیق یہی دین کہ نال یہ مہینہ جائے تو نال ہی سارے گناہ دفتر جو مٹ گیا ایویں نہ مہینہ ختم ہوئے بالکل اللہ تعالیٰ یہ اندر سانوں تو پاک کر دیتا اور جب یہ مہینہ مکے اس طرح ہوئے سارے ذمے کوئی گناہ نہ ہوئے کوئی برائی نہ رہ جائے ہر چیز جڑی ہو تو بڑی پاک ہوئی ہے تو فرمایا اس مہینے کا ختم ہونا اور یہ کٹتا جانا یہ اندر سارے گناہ بھی جڑے نا انہوں کام کر دے اور اگر یہ اندر کوئی برائیاں ہیں تو جی مہینہ ختم ہونا انہوں نے بھی ختم کر اور یہ خاتمے کے نال ہی نا سانوں تو ہر چیز گناہ تو بڑی پاک کر دے اس طرح ہو جائے سارے دن میں کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے اسی صاف اور ستھرے ہو گئی تو اللہ رب العالمین ایسا ہی کرے کہ مہینہ جاوے اسی یہ مہینے کے خاتمے سے گناہ تو پاک پائے یہ ہمیں مہینہ برباد اور ضائع نہ ہو جائے کیسی بات ہے جابر ابن عبداللہ نے کیا جابر تینوں پتا رمضان کا آخری میں چاند جمعہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ فرمایا نے پھر رخصت کر تاکہ یہ اگلے سال تینوں ملے یا تو بخشیا نہ اینی گل کہ اللہم لا تجل آخر لازمن سے آمن آیا اے اللہ اے روزے ایسے رمضان دے میرے آخری نہ ہوں موقع دے وین جلتا ہوں فجل نہیں مرحومن ولا تجلی مر جی آخری کر دیتے ہے موت لکھ دی گئی ہے تو پھر میں نے انہوں جو کر دی جنہیں تو تیری رحمت ہو گئی ہے محرومہ جو نہ کر اور میں اس بات کی برکتیں دعا چیک ہو جوں گا یا اگلا رمضان ملوں گا یا پھر اللہ دی غفران اور رحمت کا مستحق ہو جائیں گا اللہ بخشیاں لوگاں تینوں کر دوں گا تو قدر کرنی چاہیے وقت کی کنا تیزی نہ گزر رہا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حدیث فرماؤں سورہ کہف ہے جہاں لیا کہ ہر جمعے جڑا سورج کہف پڑھتا اس جمعے تو لے گیا اگلے جمعے تک وہ اگے نور رہتا نور رہی ہے کہ جو وہ ہدایت دیتی گئی وہ پلے بنے کہ دنیا آکر خان بن سکتا کہڑے ماں نے منہ آیا مغرور بنیا پھرتا پتہ ہے ہی کوئی نہیں بھی ہنے موت آ جائے تو اللہ رب العالمین فرماؤں دے ان اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و تفاخر زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜੇ, ਜਾਂ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਰਕਸ ਰਸੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਕਮਸਲੇ ਗਏ ਸਿਨਾ ਜਬਲ ਕੁਫਾਰਾ ਨਬਾਤੂ ਸੁੰਮਾ ਯਹੀ ਜੋ ਫਤਰਾ ਮੁਸਫਰਮ ਸੁੰਮਾ ਯਕੂਨ ਹੋਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੁੰਮਾ ਯਕੂਨ ਹੋਤਾਮਾ। ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਮਗਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਮਗਰ, ਇਹ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਰੌਣਕ ਆ, ਆਖਰੇ ਬਹਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੀ। وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اے سورہ حدیث چ پڑھ کہ جڑی اگے دنیا آ جانی، پھر اتنے تو سب کچھ برباد کر کے چلے جانا، جا کوئی سمیٹدا رہا وہ نال نہیں گیا، سب رہ گیا اتنے، اور اگے جڑا فاٹک کھلا اتنے تو ویکھیا عذاب شدید، ایسا عذاب ہے جڑا اتنے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بلدیاں اگاں سپنا ڈنگن والے سپ آ بچھو اگ دے بسترے اگ دیاں چادراں، مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ تے دوجے پاسے جڑے کوئی چج دے کام کر کے مرے اس دنیا دے کھلونیاں چ نہ بھول نہ گئے کہ تیاں پتر مال سے رب نو بھول گئے، نہیں یاد رہا بھی عارضی ہے، اتوں اساں جانا ہے اور خدا دے سامنے حساب دینا، پر میں انہاں لیے عذاب تیار ہے اور انہاں لیے اللہ تعالیٰ دی بخشش ہے، تو دی رضامندی ہے، وہ خوش ہویا ہونا کہ آ سلام ہے میرے بندے تیرے تے، تو کر کے جڑے کام آنا سے وہ کر کے آیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تے قرآن شریف نے آخیا دنیا دا مال جڑا نا یہ اس طرح جی کھلونا ہوں گھڑی وہ تھی کھیل لیں جی بھائی ٹوٹ کے ہو جاتا، کچھ بھی نہیں، نہ دھی نہ پت نہ مال، کچھ بھی نہیں، سارا ایک بکھیڑ ہے۔ اصل شاید وہ جڑی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم جنت عرضھا کر دے تمہارے والد۔ قرآن شریف پڑھ کے نا مینوں تانوں تکی جانا کہ دوڑو اس جنت دی طرف جہاں عرض زمین آسماناں دے برابر، اے زمین آسمان کے اندر 7 آسمان 7 زمین، فرمایا جنت کی چوڑائی ایڈی ہے جڑا جنت ہے جتنے جانا نیکاں نے کہ 7 آسمان 7 زمیناں دے سامنے کوئی شے، یہ وہ عرض ہی بنتا ہے، وہ ایک تو بہت بڑی ہے وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، مگر وہ تیار انہاں لوگوں لیے جڑے اللہ رسول دی گل منتے ہیں، بھول چ نہیں پے، یہ دنیا دی چیزاں ہو گئے نا گم نہیں ہو گئے کہ حلال حرام کٹھا کری جاؤ، نہیں خیال رہا انہوں نے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، تے جنت رب دا بڑا وڈا انعام ہے، جنہوں نے وہ چن لوں گا انہوں نے وہ انعام عطا ہوگا، دروازے کھل جان گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، کہ رب دا فضل بہت بڑا، یہ دنیا جس فضل دے مگر پہ نا ترقی نہیں ہوندی جی، ملازمت نہیں ملتی، دم درود پوچھتے، یہ سب ٹھیک ہے گلا، اس دنیا جڑی ہے یہ گزارا کرنا، مگر بیوقوف آدمی ہو جڑا پردیس سے اپنے اصل وطن بھول جائے، اصل وطن سارا پیچھے ہے، جتوں آئے ہیں تو مڑ کے ایک دن وہ چلے جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ پھڑ کے کندھا آکھیا کون فی الدنیا کرنا کا غریب عبداللہ بن عمر سن لا، اس دنیا جس رہ جی کوئی پردیسی پردیس رہنا، رہن کی جگہ نہیں، مڑ جانا تو اتوں۔ پھر اگے فرمایا پردیسی ہی کچھ دیر لی یار کتے گھر بار بنا لینا، او آ میرو سبیر، تو پردیسی نہ سمجھ، چلتا مسافر رستہ طے کرتا سمجھ، ڈیرا نہیں لگا تیرا، ہر منٹ جڑا تیری زندگی جا رہا واپسی ہو رہی، پیچھا نو جا رہا چند کی طرح ہو رہا، میں تاں گیا تھلے نو آ رہا، مک جانا تو کون فی دنیا کرنا قریب، دنیا چینج رہ جی کوئی پردیس ہوں یا اس طرح رہ جی کوئی راہ چلتا مسافر، پینڈا مکتا جانا مندر نیڑے آمدی جاندی۔ تو حضرت عبداللہ تے پھر کی اثر ہے، حضور نے فرمایا وہ بات ایسے ہو گئے پہلے ہی گل اپنی جہاں کوئی بندہ انہوں کا احساس بہتا فلا تمتد المساء، خدا دیا بندہ جدو صبح ہوئے تو شام نہ ڈیچا کر، اے پینک رکھنا کر لیں گے نیک کم، خیرات کر لیں گے، نماز پڑھ فرمایا اے میں کیا تو کہ تینوں گرنٹی دیتی ہے شام آنی، ویسا بہتا فلا تمتد المساء، جدو صبح ہوئے تو شام دی اڈیک نہیں رکھنی، ویسا بہتا فلا تمتد المساء، شام ہوئے تو صبح دی اڈیک نہیں رکھنی، اور نال فرمایا بہت دا لفظ سارے اخیر کر دیتی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ اپنے آپ تو اصحاب کبور شمار کے رکھ، زندہ چو کٹ دے نا، جڑے مر چکے نا تیرا باپ ماں پینا انہاں گنیا کر کہ ادھر ہی میرا ڈیرا اس سے رکھ دو۔ اے سبق ہے جڑا قرآن نہ دا میں تمہیں ریممبر کراؤنا، یاد تمہیں ہے گا مگر تھی پڑھاؤ دے جان کے اکھاں بند کرنا چاہتے جی بھی یہ چند اتنا ہی چڑھیا رہنا، نہیں جی میں چند تو بعد اچے گیا ہوں تھلے نو آ گیا، ادھر ہی تا حال ہونا بھی ایک دن تھی جی جوانی پائی بھی تو بڑھاپے آ گئے،
تیری عمر دے رخ نہ رہ ساوے چڑے پھل پتر شاخا سو گئے درخت ہوں مڑ کے جدو آؤں موسم خدا دا پتے سک جاندے پھر وہ کھٹے ہو جاندے سرسبز نہیں رہندے مثال دے کے آخیا بزرگ نے تیری عمر دے رخ نہ رہ ساوے تیری عمر جڑے درخت سدا ہرے نہیں رہنے تیری عمر دے رخ نہ رہ ساوے چڑے پھل پتر شاخاں سک گئی پلوں چال شطراں دے ہدایت چلا بازی برد ہوئی گوٹا مک گئی مکا کے ساہ چلا جانا ساہ مک جاندے پھر پچھتاؤنا اگلی دنیا جا کے پڑھیا قرآن پھر حال حال کروں گا کہ مینوں وقت دے فرمایا کنا کہ وقت دے کنی عمر دتی سمجھاؤن والے کنے آئے قرآن تیرے سامنے پڑھیا گیا تو کوئی شرم حیا نہیں کی ہن میرے کو کی وقت مانگنا وقت ہور کہڑا تینوں دینا اتنا لمبا وقت میں ویکھدا رہا تینوں سمجھاؤندا رہا تیرے ہے بہندا سی کوئی یہ نہیں میرے تو چھپے میں ہر گل تیری جاندا تو آ کر رہا مگر میں پردہ پاؤندا رہا تینوں شرم اور حیا نہ آئی کہ تو انسان بن اس تو ایک دعا جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام سکھائی اور اس قابل ہے کہ انہوں تسی نوٹ کرو اپنیاں نمازاں دعاں نہ پڑھاؤ جنہوں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے نے بھی حجت البالغ کیا کہ بہت کچھ حضور نے سکھایا کہ بڑیاں پیاریاں گلاں دسیاں کوئی کسر نہیں چھڈ کے گئے ومن اجمع ما سنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربا حجت البالغہ دوسرا حصہ 73 سال کہ اس بارے کہ بندے نو رب کو کی منگنا چاہیے سب تو جامع کوئی شے باہر نہیں رہ گئی جنہ مرضی دماغ توڑا رہو نا ادوں گا کچھ بھی نہیں اے دعا جڑی اللہ دے رسول ہے اج سب تو جامع کوئی چیز اس تو باہر نہیں کی ہے اللہ مسل علی دین اللہ ہو اس مطلب یہ سارا علم رکھل جڑا وہ چیز تو جو عمل کر اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور جڑیاں رب نے مینوں شاناں دتیاں نا جنہاں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر انہاں چ ایک کہ مینوں مختصر کلام کرن دی رب نے توفیق دے اینا کہ فکرہ بولدا عالم اگے تے پوری پوری کتاب شرح کرتے لکھ دے فرمایا اللہ میرا دین درست کر دے دین میرے نوں ٹھیک رکھی ہوا عصمت عمری کیونکہ دین ہی جڑا اصل میرا سرمایہ بت اصل ہونا دار مدار کہ فیل ہویا جا پاس عصمت ہو میرے سارے کام دا دار مدار دین تے ہے انہوں میرے دین نوں ٹھیک رکھی میرے دین تے نہ کوئی خرابی آئے واصل علی دنیا اللہ تی ہے ماس تے میری اس دنیا نوں میرے لیے ٹھیک رکھی کیونکہ آخر میں دے زندگی گزارنی رہنا بسنا تیاں پوتیا رشتہ داروں نے ملنا یہ بھی چھڈیا نہیں پر میں نہ بگڑی دنیا نہ دیں میری دنیا نوں ہی سوار دیں کیونکہ اس دنیا میں میری گزران ہے واصل علی آخرت اللہ کی ہے ماری اور میری آخرت بھی سوار دیں کیونکہ آخر میں لوٹ کے اتنے جانا اتوں چلے جانا اور اتنے میرا سال لکھا تین ہی شیاں سی دین دنیا آخرت اور میرا دین سوار دے یہ ہے میرا اصل فرمایا اتنے میرا بھروسہ میری دنیا سنوار دے یہ دن میری گزران اور زندگی آخرت سنوار دے کہ واپس میں اتنے جانا وجعل الحیات زیادۃ علی کل خیر کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے پیغمبر یاد نے فرمایا جنہ چر مینوں زندگی دیویں میری زندگی جڑی ایسی ہوے کہ میں نیکیاں زیادہ زیادہ کما لوں میری زندگی نوں نیکیاں زیادہ کرن دا ذریعہ بنائی کہ میں ہور کمائی کرنا وجعل الموت راحۃ لی من کل شر تے میری موت نے ایسا بنا دی میرے سارے دکھ کٹے جان نہ دنیا دے رہن سے نہ گاں دا کوئی خطرہ رہے اے جامع دعا ہے جڑی سید کائنات ہے بے شمار سکھائی مگر انہوں فرمایا شاہ صاحب نے کہ سب تو جامع جی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سکھائی ہے اور انہوں سن تو بعد تھی آپ ہی سمجھو کہ ہور کی چاہتے دنیا دی کوئی شے دین دی آخرت دی سب کہتا اور فرمایا زندگی موت دا فلسفہ ہے بے زندگی دا موقع تینوں ملیا بے کچھ نیکیاں کما کے جا اور برائی جڑی نہ انہاں تو بچ تے موت جڑی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے تو راضی ہو اس ایک تے گل کے چاند دا بڑھنا کٹنا جڑا سورہ یاسین کیا کہ چاند کی طرف دیکھو کیسے ہم نے اس کی منظریں بنائی بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے حتیٰ ذکر الجرم حتیٰ کہ پھر وہ نا خوش کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جائے وینے روز مگر وہ اپنی تصویر نہیں ویندے کہ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دے اقبال آندا ہے دنیا جڑی تیرے سامنے کوئی بن رہا کوئی فنا ہو رہا یہ تو اس طرح وینا جی تماشا وہدا یہ ہوش نہ ویکھیا کر ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دے کوئی شاید وینا گڈی چڑھ کے بہنا ہوں سپیکر سے سن رہا جائے میں بول رہا تھوڑے کان سن رہا ہے ہر شے اللہ پاک فرماتا کہ میں نے تمہیں کان دیے ہیں تمہیں آنکھیں دی ہیں تمہیں دل کدی سوچیا بھی کہ مشیناں سچ کر دیا رب سے اور جدوں خراب ہوندیاں کہ ڈاکٹر نال بھجے پھر نہیں کئیاں نوں آرام آਉਂਦਾ نہیں ٹھوکراں کھاندے ہر شے قلیل اما تشکر گلا خدا نوں یہی ہے کہ تم میرا احسان نہیں مان اینے فضل تواڈے کیتے ایک پیسہ نہیں انہاں مشیناں دا لیا کان نے آکھا سب درست ہے قدر نہیں کرتا ذرا بھی نہیں میرا ذکر کر دے میرے سامنے چوک دے کہ
تو اللہ رب العالمین توفیق دے ہر شہر جنوں ویکھو بڑی بڑائی مار لوگ آتے رب نہیں جیسا رب سے جی بوٹا آتا نا شاہ رگ تھی بوٹیا یار نیڑے ڈھونڈن لوگ کیوں جنگنی جانگڑے کتنے رب نو لبتے پھر جنگنا تیرے اندر بول رہا تو جڑا اتنا زندگی ہے تیرے کام کر رہا کتوں آیا تو ایک بیدان شاید اللہ پاک حالات انسان تیرے تے ایسا وقت نہیں ہے ہی نمردار تینوں پوچھنا چاہیے اپنے وڈیاں نو تے ایک وقت ایسا جی تو تیرا نام و نشان ہی ہے نہیں سی کون جانتا سی سا کیا فلاں کوئی نہیں ذکر ہی ہے نہیں سی حالات انسان ہی نمردار لم یکن شاید مسئلہ پھر اللہ پاک فرماتا میں ایک بوند پانی دی لئی کوئی بہت زیادہ میٹیریل نہیں کسی منگا ایک پانی دی بوند سی نا ماں دے پیٹ دی فیکٹری چ گئی ہے اس اللہ نیم بصیرہ نکلیا تو سن رہا ہے دیکھ رہا اور دنیا جہان چل لاما ہے امتحانہ چل ہونا شرم نہیں آئی اس تو اللہ تعالیٰ قرآن نو آندا ذکر ہے گلاں وہی ہے جڑیاں سب کچھ جان لے مگر بھلا دیں یاد کراؤندا ہے اور وہ نتیجے پھر انسان اللہ کے سامنے چک جاتا ہے اللہ کا شکر گزار بالکل حال تو یہ چند کا بڑھنا کٹنا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑھنا پھر کٹنا اور پھر تار کی طرح رہ جانا خود تینوں یاد دلاؤں اسی طرح وقت آنا تو اس دنیا 'چ نہیں رہنا بالکل سچ کیا جس دانا نے کیا ایک دن عمر دی ڈور نے ٹوٹ جانا کئی اجے جوان ہی نہ سمجھے بڑا وقت ہے اسی تو نخیر نو پہنچے ایک دن عمر دی ڈور نے ٹوٹ جانا گڈی جگ ہمیش نہیں چڑھی رہی یہ پتنگ ادھر چڑھیا رہنا ٹوٹ جانی ڈور بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے جند نہیں حکیم تو پڑھی رہنی قابل ڈاکٹر بیٹھے ہوں میں تسی ماڑے حکمران ہوں سارے جانتے انہوں نے سپیشلسٹ بلایا کھ نہیں کرتے دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے جن وچ وجود نہیں بڑی رہنی کر لا علاج نہیں کرنا جب خدا کا فرشتہ ہونا وہم لا یفرطون اللہ آندا جڑا میرے بھیجے آتے نا قاصد سپاہی وہ جان نو وفت رسول قبضے چ لے لیں جان نو اور ذرا کوتاہی نہیں کرتے ایک سیکنڈ بھی منگے نا ساری دنیا ترلے کرے کچھ نہیں وکیل امر راک اللہ آندا جان تیرے سنگ چاہتی ہے علاج بس ہو جاتا وکیل امر راک پھر ہر کوئی آندا یار کوئی دم درود علاج چڈو اے قرآن شریف یہ پھوک مارنا اللہ نے آخیا ہوں پھوک کے نہیں کی کرنا بس ہو الا رب کے یوم الدین مساق ہوں تیرا اپنے رب کی طرف چلن کا وقت آ گیا تو پورچ پیا چل ہوں اس عدالت پیش ہو جا جسے تیری ساری نیکی بئی کا حساب اس تو اللہ رب العالمین فرماتا جہی شے ویندے جے اس رب وال امتحان کریا کرو گلاب کا پھول ویکھیا کسی نیک بندے نے انہیں آخیا اے گل پتو خرسن ابھی یہ توڑ لیا سونگ لیا یا وہ چرک کر لیا تو پی کھا لیا نیک بندے نے کی ویکھیا اے گل پتو خرسن تو بوئے کسے دار جدوں انہیں پھول نو ویکھیا انہیں آخیا میں تد تیرے تے خوش ہاں تیرے تو یار دی خوشبو ہوندی تیرا بناؤن والا بڑا سونا جنہیں سانوں نک دتا سونگن لئی ادھروں خوشبوئاں بنا دی سونگن گے تو یہ ہوا ہی لیاؤ گی خوشبو تو یہ آخن گے کون ہے جنہیں یار جی نک دتا سی کو تو شامہ سونگن لی تو سامان خوشبوؤں دے بھی کر دیتے یہ بعد بھی جڑا اللہ نہیں منتا اللہ نے کئی جگہ قرآن سے آخیا جائے اپنی بولی چاہتا کی بیان کریے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب اللہ نے پڑھ کے آخیا کہ جسے ہی اللہ تو اپنا ویخ کے جن چیزاں پھیلیں ہر شاید چنوں نظر آؤ اس تو نیک لوگ آتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں بیان کر دے یہ دنیا کیوں بنائی ہوئی کوئی ضرورت نہیں کوئی کام نہیں اڑیا پھر نہ بھی ہوئی تو پھر بھی انہیں رہنا پہلا بھی سی تو آدھے کیوں بڑھائی کون تو کرن مخفیا میں ایک چھپیا خزانہ میریاں طاقتوں کا کنوں پتا نہ میری طاقت نہ علم نہ رحمت نہ قدرت احباب تو نورا مینوں پھر پسند آیا تو میرا بھی تو پتا لوگوں کو چاہیے بے خدا کنیاں پاور والا مالک کیڈا رحیم مردانہ خلق تو خلق دنیا بنا دی بابا دا رام دا دل بڑھ بہ جائیے نا خدا دی محبت کر کوئی پتہ نہیں رہتا خطبہ کی دی بابا دا رام دا دل بر خلوت خانہ ہے وحدت تنہا سے کلا وحدت خلقت خانہ کوئی نال نہیں سی نہ کوئی فرشتہ نبی نبی کان اللہ لم یکن معہ شیء حضور صرف اللہ سی وہ نال کوئی شاید نہ عرش نہ کرسی اسمان نہیں دنیا بناتی ہے بابا دا رام دا دل بر خلوت خانہ ہے وحدت تنہائی چھڈ کے بازار چ آ گیا رونق لاتی بناتا سٹال اپنا کیا جے میریاں بنائیاں شاید تماشا رہا بازار آ بابے کی خوبی ہے بازار قرآن ہے آتا وہ جڑا نا رونق وہی ویکھنی بازار چا اور نظر مار زمین آسمانہ سے کیویں قدرت نہ دکھا رہے ویکھیں نقش نقاشوں جانے فرمایا اینی تینوں عقل ہے گی کوئی پینٹنگ ویکھے نا تو فوراً نہ کسی پینٹر نے یار بنائی ہے ویکھیں نقش نقاشوں جانے احسان ہے مصنوع کاریگری کسی نے کی ہے نہیں کاریگر تیرے سامنے تو آنا یار کوئی بہت اعلیٰ کاریگر دینے صاحب اے عقل تیری ہے بھی اپنے آپ کوئی شے نہیں بن رہی خود ور ویخ رقم پڑ ساری آخر کی شروع اپنا مڈ لب تے مٹی سی
پودا بنیا باپ نے کھادا بوند پانی دی بنی ماں دے شکم گئی تو جمیا خود ول ویخ رقم پڑھ ساری کہانی تے پڑھ اپنی آخر تی شروع اپنا ہی آپ تو دیکھ لیں گا تینوں پتہ لگو بھی رب ذالکم اللہ ربکم قرآن کئی جگہ ہوتا دس کے نا اپنی بہت شانہ پھر فرماتا یہ ہے اللہ تمہارا رب جسے آ جائے اللہ اے جے اللہ جن بنائی ہے دنیا مگر تھی نہیں وہدے تاری اپنی بدقسمتی کہ سب کوئی دیکھ رہا پھر کھا پی چڈیا جانوروں کی طرح رہ رہا کچھ نہ سمجھا کہ جہان کس بنایا کیوں بنایا کدھر جانا تو اللہ کے رسول بھی دعائیں تھوڑے سامنے جڑی وہ پڑھ دی مگر یہ نال جو خطرات ہیں روزے کو رکھ رہا نمازاں پڑھ رہا دین کوئی فخر نہ کرے اللہ کے رسول علیہ السلام جو ایک سفر سی تو نبی علیہ السلام نے لوگوں نے دسیا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر دواں جڑے اللہ کے ارشد مخفی خزانہ جڑا سیکرٹ فنڈ ہوں نا اللہ کا جڑا مخفی خزانہ چھپایا ہے وہی خبر ہے لوگوں نے آخیا اللہ کے رسول وہ کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی اس کلمے نو سمجھ لو جڑا مخفی خزانہ رب دا لا حول ولا قوت الا باللہ اسی پڑھتے رہی اور لوگ جو اذان سے پڑھتے نا حی علی الصلاۃ کہہ دینا نا حی علی الفلاح مینوں کئی چنگے پہلے بندے نے آخیا یہ تو شیطان نوں ڈراؤن لئی آخیا ہے تسی اتنے کیوں پڑھدی میں عقل جانا تینوں پتہ ہوندا تو شیطان نوں ڈراؤن لئی کوئی فائرنگ کیا کچھ بھی نہیں وہ شیطان بھی دفعہ ہوندا بکری گل ہے لا حول ولا قوت الا جو انہوں نہیں سمجھ سکیا انہوں رب کھ ہی نہیں پتا لا حول ولا قوت نہ انسان کوئی ہیلا اور تدبیر کر سکتا کوئی سمجھے نا میں پلان بنا فرما کوئی تو کچھ نہیں کر سکتا ولا قوت نہ تیرے کوئی طاقت یہ بھی تو کر سکے اللہ باللہ یہ سب پچھوں اللہ پاور دو گا نا تو تد ہونا نہیں تو کچھ نہیں ہونا ارادے وچے رہ جانے ہیں کوششاں سب پھیل ہو جانے بڑی سوچ سمجھ کے اسکیم بنائی گئی نہ کاروبار تمہیں گھاٹا ہی گھاٹا پہ گیا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وہ کلمہ جڑا تفویض اور سمجھو اللہ دے حوالے کر کہ تیری مدد تو بغیر کوئی ہے نہ میں ہل سکنا نہ میرے اندر کوئی طاقت اور جڑا اتوں ہٹ جاتا نا سمجھدا میں آپ ہی کردا اس بارے اس امت کے اندر دو گناہ ملا پھر کے ہو گئے ہوں تک کیا ایک جبریہ کلمہ ایک ٹولا جم پیا انسان کچھ بھی یہ واسطے سب خدا کرنا وہ بھی نیکی بڑی خدا دے پلے پاتی کہ خدا آپ آندا تو یار برے کام کر دے جی سزا طور سے لعنت ہے یہ آدھے نہیں خدا ہی کر یہ وہ نامراد نے سارا گناہ خدا دے پیٹے پاتا کہ نہ کوئی اسی نیکی کر دے نہ بدی کر دیں یہ جبریہ ہو گیا ایک وہ گروہ اٹھیا مفوضہ جنہیں آخیا خدا دا ہوں کچھ بھی دخل اے پرویز ہوری جڑے یہ غلطی سرسی دی یہ مفوضہ ہو گیا کہ اللہ ہوں طاقتاں دین تو بعد بالکل ہی ٹھہر کچھ دخل نہیں دے سکتا جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ رزلٹ نکلنا ہی نکلنا خدا نوں بچوں بالکل بے دخل کرتا نہیں ہوں کوشش ہی کوشش ہے امام جعفر صادق اللہ دا بے شمار سلام اور درود ہے اس سے جدو یہ فتنہ پھیلیا لوگوں نے آخیا تو رسول اللہ کا بچہ امت تباہ ہوگی ایک گروہ جبریہ ہو گیا کہ انسان کچھ نہیں کرتا نیکی بڑی سب خدا کرتا ایک وہ جڑے آدھے ہوں خدا کا کچھ دخل نہیں قانون قدرت ہے آ کرو چار چیزاں نے کرو یہ نیچری ہو گئے قانون فطرت کا بڑا دعویٰ کر دے یہ اس طرح موجودہ کے منکر ہو گئے ایڈے گمراہ ہوئے کہ آن گے اللہ نے کی دخل دینا جب کہتا بیا کہ لاؤ گی کس طرح ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام نے اندر آئے ایڈے پڑھے لکھے ہو گئے بے دین ہو گئے کہ آگے پہنا ابراہیم علیہ السلام جھوٹ کوئی نہیں وہ شرارت بھی آگ لوگوں نے پڑکائی سے اللہ نے بجاتی سچ مجھ دی آگ نہیں سارا قرآن بدلی جاندے بن باپ بچہ نہیں پیدا ہوا ایک قانون قدرت کو بعد دے اللہ بس ایک کام کرنے تو بعد ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا ہوں انسان آپ ہی کوشش کرے تدبیر کرے تو امام نے فرمایا اور بہت ٹھیک فرمایا لا جبرا ولا تفیض کیوں نہ درود ہوئے اللہ دے رسول بھی آپ سے فرمایا اور نہ جبرا کہ انسان پتھر ہے کہ آپ اللہ ہلاؤں اس طرح پھر نیکی بدی کیا ہے کتنے رہ گئی تو نبی کیوں آئے تو کتاباں کیوں اتری یہ جھوٹ نہ بولو کہ انسان مجبور ہو ولا تفیض نہ خدا نے اس طرح سب کچھ یہ حوالے کرتا کہ ہوں خدا دی بھی لوڑ نہیں جو چیز چارج کر کے دیکھا یہ بھی گل ولیکن امر بین معاملہ یہاں دونوں کے درمیان ہے یہ میں تمہیں لوڈ شیڈنگ نہ سمجھاؤں گا جس بالکل مسئلہ حل ہو کہ اسی ساری وائرنگ کی سوئچ سارے کول ہر شے آ رہا کرنٹ سانوں اینا اختیار ہے دبا لیے لائٹ کر لیے بند کر لیے یہ انسان کا اختیار ہے مگر اتنے بے بس ہے کہ اگر کرنٹ ہی نہ اسٹیشن والے بھیجے کچھ بھی نہیں ہو سکتا آ رہا کرنٹ زندگی یا تندرستی یا سمجھ اکل ورت سکے اگے ورتن کا اختیار سارا اپنا وہ خدا نو نہ آخیے کہ خدا سارے کو نیکی بڑی کرا مگر طاقت جہی ہے جنہ چر دے جنہ نہیں دینا کوئی لولے لنگڑے آ کوئی پاگل آ انہوں کا انہیں حساب بھی نہیں مگر وہ ہے بے بس ہے بے کسی پاسے اب ایک آدمی پہلا چنگے پڑھے علم کرا پھر نسیان ہو جاتا سارا علم بھول جاتا مڑ کے اپنا نام یاد نہیں آتا اس اسٹیج سے پہنچتا بندے نے پوچھے تیرا نام کیوں دیر تک سوچتا رہتا
اس تو اللہ پاک نے یہ گل سمجھائی کہ پاور جنیاں اس دیشن والوں نے بھیجنی ہے، اس تو بعد ورت لینا تیرا اختیار ہے، مگر یہ منتا رہا بھی ہوں بھی تو قابو سے، اگر انہوں نے پچھو کرنٹ روک دیتا کچھ بھی نہیں تو کر سکتا، اے من لیا تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ نیکی کی کرنی ہے تو بلی سے بچنا، مگر میں تیری مدد کا محتاج، تیرے سارے تو بغیر کچھ نہیں، اگر تو ساتھ چھڑنا سر دیتا تو کچھ بھی نہیں دینا۔ اور یہ تسی حدیث پاک سنو کیسا سی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دا صاحب سی، کیڑی گل سے مان کرے آدمی کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں نہیں رہنا، اللہ کیا جے تو استغنا کا مظاہرہ کریں گے مینوں ہن خدا دی لوڑ نہیں، میں ہٹ جانا نالوں، تو ایک سٹ بھی نہیں شیطان دی چلنی، بہت ہی ہو کے مرے گا، مندا رہے کہ میریاں نمازاں روزے حج زکاتاں ساریاں دے تیری توفیق تیری مدد چاہیے مینوں، تو کرنٹ جاری رکھیں۔ یہ ہم سنو صحیح بخاری باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات، ارے جی چھوٹا بندہ نہیں کیا میں فلانا کاتبے وہی سی، وہ کاتبے وہی جڑے تھی بنائے تو ہے بھی نہیں، کولوں بنائے اے سچ مچ کاتبے وہی سی، میرا نتیجہ کی ہے پناہ دے اللہ پاک کی حشر ہو کے وہ مریا، جس تو اللہ دے رسول دی پھر میں حدیثاں پڑھنی ہیں کہ دار و مدار خاتمے تھے۔ ارے جی بڑی پیاری مثال سی پڑھتے سی، ایک خرگوش سی اور ایک کچھوا، یہ دوڑ شریک ہو گئے میں ریس لاؤنی ہے فلانی جگہ پہنچنا، پہلا خرگوش بہت تیز دوڑ اور اگے جا کے انہیں آخیا میں یار بہت نکلا، کچھوے نے ایسے قدم ہونا سو گیا، کچھوا سہجے سہجے تریا گیا، وہ ستا نہیں ہوا بھی جدوں کچھوا جاگیا خرگوش جاگیا دیکھ لیا بے وقت سے لنਘ گیا، وہ پیچھے رہ گیا، کچھوا اسے پہنچ گیا۔ سلو اینڈ اسٹڈی ون دی ریس، ہولی ہولی بھی تریا رہا ہے مگر تریا رہا ہے منزل سے پہنچ جانا، دوجا پہلا تیز دوڑیا مگر اخیر ماری ہے، کی فائدہ آیا؟ اے خاتمہ جڑا نا کہ اخیر میری کی ہونی، یہ میرے تواڈے واسطے کوئی، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، محنت کری رکھے میرا ساتھ نہ چھڈی، سنبھال کے رکھیں اخیر تک لے جائیں کتے راہ جنہ سب کو ہوئے، پڑھیا اس دا نانی ہے جس دا طور چڑھے، عورتاں گئیاں لین نہر تو پانی یا کنویں تو وہ مٹکے پر کے آ گئے، جہاں راج ٹوٹ گیا وہ کی رہا، جڑی لے کر تک پڑھیا اس دا نانی ہے جس دا طور چڑھے اخیر تک۔ اے حدیث پاک جے 3617 نمبر ہے، فرماؤں دے انس رضی اللہ تعالیٰ حضور دے خادم 10 سال، انس ہی کدے خوش قسمت ہے، رسول اللہ مدینے آئے، ام سلیم ماں سی، یہ انہاں عورتاں تو جنہاں دو عورتوں نے مکے ہی حضور دی بیعت کی سی، اتنے حج تے گیا، حضور نبی منیا کلمہ پڑھیا، حضور آئے تے 10 سال دا بچہ لے، انہیں آخیا اللہ دے رسول انس اج تو تہاڈا ساڈا گھر دا کم اتنے حرام ہے تہاڈی خدمت کے، 10 سال حضور دے گھر بچے کی طرح لے، خادم رسول اللہ سارے چو خطاب ہے کہ حضور دا خادم ہے۔ تو انس فرماؤں دے کان رجل نصرانی فاصلہ میں کر بکرۃ و علی عمران، ایک عیسائی سے آدمی ہے گا مدینے دا سی، نصرانی ہو گیا، بنو نجار تو اسلام لایا، سورہ بقرہ انہیں حضور کو پڑھی، آل عمران پڑھی، فکان یکتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتابت کرتا، حضور نے قرآن لکھونا لکھ لو، فادا نصرانی، مگر بدقسمتی آئی مدینہ چھڑ کے چلا گیا، جا کے کافراں لڑ گیا اور عیسائی ہو گیا، فکان یقول ما یدری محمد اللہ ما کتبت لہ، کہنے گا محمد سے کہڑی وہی آؤں گی، کچھ بھی نہیں وہی آؤں گی، جو اسی دس دے سی وہ لکھوا دیں، اسی یاد صلاح دیں سی وہی ساڈے کہہ کے لکھوا دیں، کوئی وہی نہیں اتنے آؤں، ہن نال رہا سی حضور وہ کہن پر بہت دنیا گمراہ ہوئی کہ یار گھر کا پیتی دستا کوئی نہیں فرشتہ ہوتا تو نہ فاماتہ اللہ، اللہ نے وہ موت دے دی، پھر دفن وہ لوگوں نے انہوں دفن کیتا، انجام کی ہوا قاتل کا، فاصبح وقد لفظ الارض، دن چڑھیا تو زمین نے باہر سٹیا، قبر نے باہر پھینک دیتا، زمین نے قبول نہیں کیتا، فقالوا هذا فعل محمد واصحابہ لما هرب منه لما هرب منهم نواس عن صاحبنا فالقى، کہنے لگے رسول اللہ تے آپ دے ساتھیوں کا کام ہے، یہ انہوں نے چھڈ کے آ گیا سی، اس انہوں نے دی قبر کھودی ہے جتنا سر مسلمانوں دے میرا فحفروا له فآمكم، اگلے دن پھر اور قبر کھودی تے ڈونگی کھودی، فاصبح وقد لفظ، اگلے دن پھر باہر، فقالوا هذا فعل محمد وصحابہ نواس عن صاحبنا لما هرب من فالقى خارج القبر، پھر ہو گل کہ مسلمانوں کا کام ہے، فحفروا له فآمكم له في الارض، جنہ واسطے ڈونگا فاصبح وقد لفظ، زمین نے پھر پھینکتا، پہلے منو لے سامنا ناس فالقى خلقو، انہاں سمجھ لیا کہ بندیاں دا کام کوئی نہیں، خدائی مار ہے، پھر ادنا ہی تیار رہا، کہاں کتے کھا گئے، کاتب ہو کے حضور کا قرآن آپ کو پڑھ کے ایمان گوا کے چلا گیا۔ اس تو اللہ پاک فرماتا جے اللہ حول ولا قوت الا باللہ ٹھڈو نہ سمجھا تھی، میں اسے پیچھے اپنی امداد روک دینی ہے، تے تواڈے بس دی گل کچھ بھی نہیں۔ اس وجہ سانو آواز ملی نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف،
آؤ اس کام کی طرف جس نے ہمیشہ کی کامیابی. تے بندے نے اسے بھی آخیا اللہ تیرا حکم مننی اسی تیار سمعنا وطاعنا سن لیا اور منن تیار مگر ساڈے کول کچھ بھی نہیں. یہ تندرستی دینی مسجد کھڑنا وضو کرونے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ساری طاقت اور قوت تیری ہے. تو مدد کرے بالکل لوڈ شیڈنگ دے کہ پچھوں کرنٹ رک گیا بس کرنٹ آ رہا ہے پھر جو چاہیے اچھا برا کام لاؤ وہ تھوڑے بس نہیں گیا. یہ امام نے فرمایا کہ نہ جبر ہے کہ انسان بے پتھر کی طرح نہ یہ خود مختار ہے. رب نو بھی انہوں نے پرا چھڑ دیتا معاملہ درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہے تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ بھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے اسی طرح بندہ ایسا انہیں جہاد کیتا ایسا جہاد کیتا کہ سب نے آخیا یا رسول اللہ اگر جنتی نہیں تو اور کوئی جنتی. یہ حضور نے فرماتا دوستی جہاد ایسا کیتا کہ لوگ حیران سی. شہدنا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باب العمل بالخواتیم. اج تو یہ ہوئی ہے کہ چند چڑھیا تو اوپر گیا تو تھلے نو چلا جانا تو اخیر ویکھنی رب نے اخیر کی خرگوش کی طرح سو گیا کہ کچھوے کی طرح تریا رہا. پر میں رسول اللہ جناب سی خیبر تے گئے فقال رسول اللہ رجل ممن معه يد الاسلام هذا من اهل النار. ایک بندہ جڑا آپ دے نال جہاد کر رہا سی آپ نے فرمائے دوستی فلما حضر القتال قاتل رجل من اشد القتال. جدوں جنگ ہوئی اس بندے نے بہت جنگ کی بڑی بہادری نہ لڑیا مگر ہویا کی پھر وکثرت بہ الجراح بس زخم انہیں زیادہ آئے انہاں زخماں نے نٹال کر ایتھوں ہار گیا. فجاء رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ الیت الذی کیا ایک آدمی نے آ کے یا رسول اللہ جڑا تو دسیا سی دوزخ والوں اتنا زخم ہویا تے تسی دوزخ تو مسلمان جڑے سی بعد انہیں آخیا یہو جہا جہاد کر کے مریا تے انہاں زخماں نال نٹال تے تسی دوزخ چا کیا. وقال بعض المسلمین یرتا کئی مسلمان بھی کافر ہو چلے تھے بے نبی کوئی نہیں اینا کام کر کے اور پھر دوسری فبینما علی ذلک اذا وجد رد الحمد للہ. اسی حال سے جو لوگ تے لوگوں نے دیکھا کہ اس بندے نو زخماں دی تکلیف بہت ہوئی وجد علم الجرح انہاں زخماں نال بڑا دکھ ہویا. آوا بیدی لا کنانتی انہیں جڑا تیراں دا تھیلا سی نا اتوں وہ ہاتھ کیتا فن تدا منا سہمن فن تہرا اور ایک تیر کڈیا اور اس تیز تیر نے اپنا گلا کٹ لیا خودکشی کر کے مر گیا. فاشتد رجال من المسلمین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ پھر حضور کی طرف دوڑا آیا فقال یا رسول اللہ صدق اللہ حدیث کہنے لگا اللہ دے رسول رب نے تیری گل سچی کر باقی اسی شخص پینے پھر وہ خودکشی کر کے مر گئے دوسری ہو کے مریا. قد تہرا فلان قتل نفسا اپنے آپ نے ہلاک کر لیا. تو اس اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی ویکھدے جے بھی کہ بندہ جنتیاں والے کام کردا تے کہہ دیندے جے جنتی حالانکہ وہ دوسری ہوندا اور ایک دوسری والے کام کر رہا تو آڈا فیصلہ یہ ہے بھی دوسری ہے جنتی ہو کے مر جاتا. اس حدیث پاک میں میرے بچے قاسم نے پڑھیا پریشان ہوئے. انہوں نے کہا ابا جی لکھا کہ وہی کتاب اتنے غالب آ جاتی یہ تو رب نے پھر آپ ہی سب کچھ لکھ لیا اور بندیاں کا دس کی. میں دوجی تھاؤں کٹ کے یہ حدیث سنائی یہ لوگوں کی غلطی ہے بھی حدیث ایک تھاؤں پڑھ لیں دوجے تھاؤں وہ پوری رپورٹ ہوتی ہے پورا قصہ ہوتا تفصیل کا وہ سارا کٹھا کریے یہ قرآن جی کا حال ہے. ایک تھاں ایک عد لے لو گے وہ تو گمراہ ہو جانا دوجے تھاں پڑھو گے حل ہو جانا. تو دوسری جگہ فرمایا حضور پاک نے پھر منیا بچہ آنا سی فی ما جرنات کہ لوگوں کے دیکھن سے اس طرح سی کوئی جنتی ہے نہیں سی وچوں کام ایسے کرتا بھی لوگ سمجھے جنتی ہے ریاکاری کر رہا سی دکھاوا کر رہا سی لوگوں کے دیکھن سے نیک سی وچوں نیت بد دوجا لوگوں کے دیکھن سے بد سی لوگوں کے سی دوست مگر نیت نیک بیچارہ پچھتاؤں سی روندا سی کامتا سی. ایک دن آیا کہ توبہ کر کے مر گئی انہیں چھڑ دیتے برے کام وہ اخیر وہ چنگی آ گئی یہ جہاں تیز خرگوش کی طرح دوڑا سی ہار گئی یہ ریس فیل ہو گیا وہ اگے نکل گیا. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال بالخواتیم دار و مدار جڑا نا اخیر چنگی منگو اخیر وہی اللہ حول ولا قوت الا باللہ سچے دلوں نا ایویں اتوں نہیں ڈڈوں پڑھنا مولا میں کچھ نہیں نہ علم نہ عقل نہ دین نہ تقوی کچھ نہیں سب تیری توفیق مرض ہے یہ تو بغیر کوئی شاید نہیں. دوجے پاسے جب ایک شخص پڑھی جائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا بنی اسرائیل ایسے گناہ کیتے بھی ہو جائے گناہ کوئی چھڈ کے نہیں مار 100 قتل حالانکہ ایک قتل تے اللہ پاک اللہ ایک قتل جان بوجھ کے کیتا اللہ دا غضب ہے اتنے تے لعنت ہے ہمیشہ دوستی یہ 100 سی مگر کس طرح یہ اچھا انجام ہے کس طرح سیدھے راہ آ گیا. فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی سی اس آدمی نے 100 قتل کیتا
ابو سعید خدری میں کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسان، 99 بندے انہیں مارے ثم خرج یسر، پھر دل سے خدا کا خوف آیا، چیتا آ گیا اب ایک دن مڑنا ہے، حساب خدا کو لے۔ وہ پھر پوچھتا پھر لوگوں کوئی عالم ہے گا؟ کہتا راہبن، لوگوں نے کہا فلاں تھا بڑا وڈا عالم ہے، فسال انہوں جا کے انہیں پوچھا اینے قتل ہو چکے، میری معافی کا کوئی سامان ہے، کوئی توبہ ہو سکتی؟ فقال الہ توبہ، توبہ ہے؟ قال لا، انہوں نے کہا کوئی توبہ تیری نہیں توبہ قبول، فقط انہیں پھر سنچری پوری کرتی، انہوں بھی قتل کرتا، 100 پورا ہو گیا۔ ورجال یسل، پھر پوچھنا شروع کیا، پھر دا رہا ہو، قال الرجل ایت کریت کذالک، اس ایک آدمی نے کہا پادیا مانسا کوئی گل نہیں، اللہ نے کوئی اپنی رحمت کے دروازے بند کیتے، وہ تو آوازاں دیندا توبوا اللہ ہے، توبہ تنسو، آ جاؤ مڑ کے میرے ال، آپ آوازاں ماردا چاہے نوں کر دے، یہ خدا دی شان ہے، وہ تواب رحیم خدا، بندے آپ نہیں مڑ کے آوندے ورنہ آپ اڈیکدا رہندا، تو توبہ کر، مگر تیری توبہ دے سچے ہون دی نشانی ہے بے جنہاں بندیاں چوری نہ گنڈیاں دا پنڈ ہے، اتنے جائیں گا پھر وہ حرکتاں کرے گا، اے تے کریتن کذا وکذا، فلانا پنڈ جڑا تواڈے لاگے نا وہ نیکاں دا پنڈ، وہ برے نہیں لوگ اتنے وسدے، نیک ہے، تو ہن اپنا بوریا بستر بند تو اتنے چلا گیا، حضرت الموت باب نظری نہبا، رب دی رحم دے رنگ دیکھو پھر جو بندہ چلا گیا، انہیں جا کے اپنا سامان بدلا، لوگ کہیں رہ بھی تیرا گھر ہے زمین جائیداد نہ کر، یہ سب سے کچھ نہیں، یہ سب رہ جانیاں، خدا نے حساب بنا دے، نیک بندے جو تلسیا نا بے جے سچی توبہ ہی تے نیکاں جا کے بس تے چلا گیا، تے راہ جی موت آ گئی ہے، کنا جنت آسان، کدے فرمایا جنت آدمی دے جتی دے تسمے تو ہی نیڑے ہے، دوزخ بھی اتنا ہی نیڑے ہے، بندے نو کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے کچھ ہو جانا جو چیز یا دوزخ، جیویں انہیں اپنے آپ لی خودکشی کر لی، کی فائدہ آ جہاداں، ارے انہیں توبہ کیتی ورنہ بے صدری نہبا، جدو موت آئی نا تے منہ اس پاسے نوں کر کے نا جدھر نوں جا رہا سی ادھر نوں سینہ کر کے ڈگ پیا، سینہ ادھر نوں ہو گیا جدھر جا رہا سی، وقت سمجھ پی ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ اللہ، ایک قربان دئیے رب دے پیغمبر کیویں خدا دی رحمت سمجھا رہا کہ تیرا رب کڈا مہربان ہے، دوویں طرح دے فرشتے آ گئے، رحمت دے بھی آ گئے، عذاب دے بھی آ گئے، انہاں دا آپس جھگڑا ہویا، میں نہیں یہ بڑے کام کرتا رہا سی جی روح دوزخ نوں لے جانا، دوجے نے آخیا یار برا سی مگر توبہ کر گیا، واہ اللہ الہ حاضی انت قربی و الہ حاضی انت بادی، اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں واسطے وحی کی تھی، حکم آ گیا خدا دی طرف فرشتہ آیا کہ اللہ پاک دا تسی یہ بستی جڑی نا دا فاصلہ مل رہا، جتوں تریا نا جتھے ڈگا پیا اتوں تک دا فاصلہ ویکھو بے تے برے والے پاسے ہاتھ تو یا تھوڑا جا اگے لنਘ گیا، کہ فاصلہ منو ادھروں کی خدا نے کیتا، وہ دی رحمت دا کوئی انہ هو التواب الرحیم، قرآن آپ جگہ جانا وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے اندازہ رحم کرنے والا، مگر انسان کوئی نہیں اس طرف، یہ بعد ان کے عمل دن رہو گا پھر خدا نے کی سننا، کوئی ترس نہیں ہونا، اخسؤ فیہا ولا تکلمون، انسان کہیں گے ایک دن ہی مہرت دے فرمایا دفع ہو جاؤ آگ میں پڑے رہو، مجھ سے کوئی بات نہ کر، کوئی گل نہیں میں تھوڑی سننا چاہوں گا، کہڑے منہ نہ مینوں تسی آندے خدا وہ میرے پیغمبر مارے گئے، تسی پھانسیاں دے لٹکاتے کسی دے ٹکڑے کرتے، میں برداشت کیتا، کتاباں اتاری گیا مر تانوں حیا نہ آیا، تو زمین نوں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا جو پیمائش کرن لگے کہ توں ذرا کہ نیڑے ہو جا، تو تھوڑا جا دور ہو جا، فاصلے نہ سمیٹ دیتا کہ جب انہوں نے ماپیا فاصلہ منیا، حالانکہ صاف سیدھا حکم ہی ہو سکتا جی، مگر رحم سے فرمایا کہ افکار کی سو ما بینہما، فرمایا مل لو انہاں تو فوجدا الی ہاذ اقرب بشبر غفر اللہ، جب فاصلہ منیا اور جڑا سینہ اینوں کر کے ڈگا سی نا ایک گٹھ ادھر نیڑے نکلیا، نیک والے پاسے چلا گیا گٹھ، اللہ تعالیٰ نے انہیں پر انہوں بخش دیا، صحیح مسلم کی روایت، اس تو اللہ تعالیٰ دی رحمتاں مینہ کی طرح ورسیاں، رمضان بھی بارشاں دا زمانہ، بارش ہو رہی ہے مگر گزر جانا ہے، وہ چند چڑھیا جوانی نوں پہنچا اخیر ڈب گیا، سانوں عقل نہ آئی، اسی کچھ نہ سوچ سکے، بچوں کو سیکھیے گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز سے بار بار دیکھ، یہ نال ایک اور بات بھی اہم ہے، مختصر بیان کر دینا ضروری، بیرون ملک کے بچی ہوں میں سفیان دین دا کام کر رہی، اس میں نے پوچھا بھی شیعہ سنی دا جڑا ہے روزے کھولن دا تے رکھن دا وقت یہی ہے نا جو بھی قرآن دی چیک ہے، وہ 10 منٹ اگوں دے اذان 10 منٹ بعد کھول دے ہے، یہ رب رسول دا قصور ہے، میں گل ہی نہیں سمجھا سکی، ایک تو سورت بقرہ دی آیت میں کہ بیٹا میں سمجھان کوئی اللہ دا قصور ہر گروہ سوا سبیل میں چھڈ گیا، 5 جگہ قرآن چاہتا سوا سبیل،
کہ رستے بہت سارے ہیں مگر درمیان دا سیدھا رستہ ہے بڑی کیا جس طرح خط ہوں نا ٹیڑے خط بہت میٹری پڑھی ادھر بھی ٹیڑے خط ادھر ہی جڑا باریک ہوں نا خط یہ بھی جڑا اسی ماڑا جہا بناؤنے بھی میٹری کی تعریف کے خلاف ہے جس میں عرض بھی نہ ہو طول ہو عرض نہ پاویں اینا کہ کروڑواں حصہ عرض سے ہوں تھوڑا تدے دستا ورنہ وہ ایسی باریک ذہن چی ہے کہ ادھر کیا تو ادھر درمیان سے ایسا باریک خط ہے جنہوں خط مستقیم سواد سبھی ہے اللہ سواد سبھی اللہ اس رستے نو بھول جاندے ہیں جڑا صحیح ہے ٹھیک رستہ ہن قرآن مجید نے کی آخیا اللہ پاک قرآن چل رہا کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفید داغا جو ہے نا فجر کا وہ سیاہ داغے سے ظاہر ہو مشرق کی طرف دیکھو آسمان ہوئے ننگا کالی رات چو جدو سیاہ رات چو سفید دھاری نکل آئی فجر ادھر تھی دیکھ لیا کہ روشنی ہونی شروع ہوئی ایک گروہ نے طے کیا بھی چھڑ گیا نہیں پہلے صاف جس طرح بجے دھاری کوئی نہیں نکلی فجر کاذب ہے وہ جڑے نا آئی اتنا عین چلی گئی مشرق رو وہ کاذب ہوں جھوٹھی صبح ایس رو جی پھیل جاتی سفید وہ سادے سال شیعہ سنی سب منتے کہ وہی اصل وقت ہے جب روزہ شروع ہویا کہ احتیاط ایک بڑی بڑا ہے کہ کچھ وقت جڑا رات دا آپ منتے آ تھوڑے سامنے پڑھیا سی یا بس کا تو سیاں کی کوئی اعلیٰ کتاب نہیں اب سید کاظم تو بابا یہ آتا کہ اسی جڑا رات دا کچھ حصہ شروع چی تو پچھوں رڑاؤنے نا یہ مقدمہ تلوا دے یہ احتیاط ہے بے جی منہ توڑنا تو اتوں تھوڑا جہا سر بھی توڑو تھلے یار منہ کچھ رہ نہ جائے ورنہ جڑا بے وقوف سمجھا ہے روزہ شامل ہے نادان اگر انہوں پتہ لگتا کھلے آسمان سے کھڑا ہے باہر اور وہ وہدا ہے کہ سورج ہوں نظر تو غائب وقت سے ہو گیا اگر اسی آنے وہ مشرق کی طرف سرخی ویکھے کہ جڑی سرخی سے وہ غائب ہو جائے مشرق کرو سیاہی آ جائے تو یہ احتیاط ہے کہ شاید سورج یار کسی ٹیلے یا پہاڑ دے اولے نہ ہوئے ورنہ آتا اگر کھلی جگہ سے کھڑا دس رہا تو سورج ہوں نہیں دسا وقت سے ہو گیا ہوں کی ڈکنا مجمع الزوائد مجمع البیان علامہ طبرسی لکھ دے کہ سن لو وقت جڑا نا وہ فرماؤں دے وحباد غروب شمس ورحمت دخول سکوت الحمرہ من جانب المشرق آدھے جڑا سورج ہے نا اللہ تعالیٰ رات تک رات نہیں بھی رات ویچ پاؤ رات تک جتوں رات شروع ہو گئی کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا اثر ختم ہو گئی آدھے وہ کی ہے سورج کا غروب ہو جانا اور وہ نشانی جڑی نا احتیاطن ہوئے ابھی مشرق کی طرف ہوں سرخی نہ رہے سیاہی نہ آ جائے یہ استظہار ہے تسلی کر لی ہے ورنہ وَإِلَّا فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا ظُهُورِ الْآفَاقُ وَالْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ وَعَدَمَ الْجِبَالُ وَالرَّوَابِّ پہاڑ نہ ہون ٹیلے نہ کھلی زمین ہے اور تسی اتنے ویکھ رہے جب سورج ہون نہیں دستا ٹکی گم ہو گئی ہے فقط دخل اللہ تو رات آ گئی ہے اور تسی روزہ کھول سکے مگر احتیاط تے کچھ ادھروں بھی یار پارو کچھ چلو احتیاط ہی کر دیں مگر دین ہون بن گیا آپ علامہ بات پائی آتے کہ اگر انہوں سمجھے نا روزے کا حصہ بیوقوف آدمی روزہ بتا لیا انہیں روزہ تو مک گیا ادھر فجر ہوئی تو روزہ یہ تھوڑا جہا 5-10 منٹ اگوں بے شک سے نکلتا یار کتنے دن چڑھ گیا کھانے چلو احتیاط مگر دوسرے پاسے احتیاط کی ہے اہل حدیث علماء یہ بھی لوگوں نے آخیا کل ہی بچہ آنا بیٹھا دعوی آنے والے مولوی صاحب کے پاگل ہو گیا حدیث نہیں منتا حدیث کی ہے مودودی صاحب بھی پڑھ ایسا غضب اٹھایا کہ آدمی کھا رہا ہوئے پیالہ ہاتھ ہوئے تو اذان ہو جائے نا وہ کھانا رہے رج کے جب تک نہ کھا رہے توبہ 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 مگر بھی اذان تو پہلے ایک سیکنڈ کھا لو کھا پہلے روزہ ہوگا جدو اذان ہو گئی اعلان ہو گیا کہ فجر ہو چکی ہے ہوں تھی کھاندے روزہ ہی کھائی جاندے حدیث کی سی میں بیٹا کٹ کے کھانا اس سے بخاری دنیا اور اہل حدیث علماء بھی منتے گیا بھی ہمیں دھوکھا کھاؤ جدو دوجے تھا کلیئر ہے کہ 2 اذاناں ہوندیاں سی مگر فاصلہ سی تھوڑا لوگ جاگتے اپنے ایک بلال اذان کہیں سی 5-10 منٹ اگوں الارم دے میں کہہ دیں وقت ہونے والا ہے اینا وقت رہ گیا وہ بہت تھوڑا وقت ہوں کرے اذان کئی وہ حضور نے فرمایا صرف اس تو کہ ستا اٹھ کھڑا ہوئے اور جڑے نا کھانا کھاندے فارغ ہو جان وہ فرمایا وہ کھان تو نہ رکے وہ کھاندے رہو فائن نو بلیر کیونکہ اجے رات ہی ہوں تو اذان کہیں ادو اجے نہیں دن چلیا ہوں اور جدوں ابن ام مکتوم اذان کہوں گا نابینا ہے انہوں اسی دس رہے ہیں کہ ہوں فجر ہو گئی سفیدی آ گئی ہے وہ وقت سر کہیں اس بعد بالکل ہو گیا کھول کے بھی گل آتی سی بلال کی اذان جی 5-10 منٹ اگوں ہاں راوی دس ہے فرق اینا سے اتریا دوجا چڑھ گیا وہ اینا ہی جی اعلان کرنے والے آدھا وقت ہون والا ادھے وقت نہیں وہ ٹھیک ہے مگر جی اصل اذان ہے اس تو بعد کھاندے رہنا کوئی نہیں بالکل غضب والی گل ہے یہ کوئی ثبوت نہیں نہ ہے کوئی ٹھیک گل ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اذان جڑا نا روزے کا وقت قرآن نے دستا کہ جیسے سفیدی نکل آوے سیاہی چوں
وقت ہو بالکل شیعہ سنی سب منتے ہیں کہ طلوع فجر صادق جڑی آغاز مقدمہ تو واجب کہ تھوڑا جہا ہور وچ پا لو تاکہ وہ انہوں نے 10-20 منٹ پاؤنے کوئی گل نہیں مولانا احمد حسین صاحب ٹکو لکھتے بھی یار جڑا تارے نکل آتے ادوں تک تھی روزہ لیٹ کرتے کہڑے دین سے سارے شیعہ چ کوئی نہیں ایویں تھوڑی جی تسلی سی نا مشرق لو سرخی ہٹ جائے تسلی ہو جائے باقی سورج سارے کرے تو تھلے چلا گیا تو جیویں وہ علامہ لکھتے دور سی بھی کھلی جگہ تو تو وہنا بھی سورج نہیں ہوں دستا تو وقت سے ہو گیا تو خواہ مخواہی وہ روزہ جڑا نا اہل حدیث آندے بھی نہیں اذان ہو بھی جائے تو کھائی جائے اللہ پلا کرے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ انہیں کیا مودودی کی غضب ٹائے ایک حدیث کا غلط ترجمہ کر کے اتھے ہی نال واضح بات ہے کہ بلال بھی اذان سے نہ رکو جدوں ام مکتوم کہہ رک جا تسی اونج چھٹی دیتی بھی کھاندے رہو انہیں اونج ہی روک دیتا 5-10 منٹ اور بعد رکے رہو نہیں اصل وقت جڑا ہے یہ حجر ہو جائے سفیدی نکل آئی دن شروع ہو گیا روزہ ہر جیسے سورج غروب ہویا روزہ کھل گیا ہر شروع کھولنا بڑی نیکی حضور نے فرمایا میری امت انہاں چر خیر تے رہو گی جنہ چلے روزہ جلدی افطار کریں جلدی یعنی پہلا ہی وقت تسلی ہو جائے اور ہن تواڈے سامنے جڑے بناؤندے کیلنڈر پوری طرح حساب کر کے ویکھ کے سورج کا مطالعہ کر کے بنائے جان کہ اننے وقت سے سورج غروب ہونا نہیں اس تو ہو جائے پھر ایویں حقیقت نال شک وہم کہ احتیاط ہے احتیاط دین بہت سارا احتیاطاں نہیں بدل کہ کولوں ہی کیا جناب حکم تے اینا ہے مگر اینا کر یہ ایک نمونہ بیان کر کے ظاہر جائے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے کیسی کر ایک جد الممتار کتاب لکھی حاشیہ عبد المختار دا بڑی عالمانہ لکھی مگر وہ حاشیے غضب صاحب جدو آیا نا کہ قبراں تے غراف چڑھاؤنے اتنے جڑا ہور اس طرح کے کپڑے پاؤنے جو تو دربار یہ ناجائز وہ تھلے لکھتے بھی حکم تو یہ ہوئی سی مگر چونکہ زمانے کے لوگوں کی ولیاں کا ادب نہیں رہا انہوں نے پتہ نہیں لگتا بھی ولی کی قبر ہے سو جا اتوں برکت لینی سی ماروں اس باروں لوگوں نے سوچا بھی اس دور سے بہتر ہے بھی یہ کام کر من کے نا کہ نہ حضور نے دسیا نہ سلف صالحین دا عمل ہے نہ دین چا مگر اس دور کے لوگوں نے ولیاں کا ذرا احترام کرانے کے ایڈا دین پائی بدل جانا جی میں آخری بات ہوں جب صحیح بخاری پڑھی تھی تو رونا آتا میں جدوں اس امت نے امت کے بہترین آدمی جنہوں رسول نے آخیا جی میرے نام محبت سے علی نہ محبت کرے کی ہوا پھر نتیجہ کہ جمعے اور عید کا خطبہ حکومت وقت نے رکھ دیتا کہ علی اور وہ محبت رکھنے والے تو خدا دی لعنت ہوں جمعے چ لوگ مجبور سی پڑھنا ہوں جمعہ بیچارے سونے دے جنہوں کے دل زخمی ہو جاتے اٹھ کے روندے تو پھر انہوں قتل کرتا جاتا عید کے جمعے عید کے خطبے سے لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو نماز پڑھی اور چلے جاتے وہ حل حضرت معاویہ علیہ ٹولے نے یہ کیتا صحیح بخاری مسلم سے صحابہ پڑھتے رہے خطبہ پہلا کر تو جب آخیا اتنے دین کتنے گیا جڑا رسول اللہ کہ گے تورے کم آتا جس دین کا تمہیں پتا چلا گیا یہ لوگ سنتے نہیں سارا خطبہ بھی لوگ علی چلانا سنتے رہتے دین بدل کے رکھ دیتا لوگ انہوں کا دفاع کرتے رہے تو مینوں بم مار دیں گے مار دین کے بعد خدا دے دین چھپاؤنا چاہیے جنہیں یہ تباہ کیا انہوں نے حامی دے اور جنہیں غریباں برا کیا لعنت کرتے اج اسی آنے جی فلاں صحابی نو گالا کردا اور علی صحابی نہیں سی رسول اللہ دا داماد سی من کن تو مولا حضور نے ہاتھ پکڑ کے آخیا سی میرے نام محبت ہے علی نہ محبت کرے نتیجہ کی نکلا تے خطبے جڑے سی گندے کرتے گئے روز لی پھر عید دا خطبہ بھی پہلا کر تو اللہ رب العالمین ہدایت لے یہ جدو دین و سواد سبیلو باریک خط جڑا نا اصل دین اینو کو ہو جاتا آ احتیاط ہے کو آندا آ احتیاط ہے دین برباد ہو جائے عالم دا کام ہے خدا تو ڈرے کہ میں وہ دسنا ہے جڑا اللہ نے جڑا وہ رسول نے دسیا کوئی راضی ہوئے کو ناراض ہوئے وہ اپنی قسمت ہے انہوں چھڈ کے مگر کہڑے رستیاں سے چلاؤں گا میں نہ ظاہر اللہ آندا رستے تو بہت سارے کوئی اینو جا رہا کوئی اللہ قصد سبیل اللہ وال جڑی سڑک جاندی ہے صرف ایک سیدھا رستہ اتنے آ جاؤ باقی سب غلط رستے ہیں تو اللہ رب العالمین توفیق دے اس ماہ رمضان تے اپنے چاند نہیں ویکھیے ساڈا چاند ایک دن بالکل نہ تار ہو کے رہ جانا کہ دنیا تو گم ہو جانا کچھ کر لئیے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اللہ اکبر سلیم بیٹا پکڑنا بس آئے کیلان جی میں سمجھو بے چین ہی کئی دن تو میں نیند بھی نہیں آتی پچھلے سال ہی اس مسکین کی مدد کی تھی ایک بچی صرف شادی کر سکا 4 بچے تے ہاتھ دا مریض بستر سے پیا کاری صاحب جڑے انہوں کا بہت قریبی دوست ہے عبدالرحمان صاحب میں انہوں یہاں کے ذریعے وفایا ہوں بھی 3-4 فون آ چکے اس غریب کی کچھ مدد کر دیو
بالکل مسکین اور کچھ نہیں کما سکتے. اے رمضان دے لائے جنت خریدو. اج دے جمعے جو دی امداد کر دے بیچارہ کچھ نہ کوئی اپنا پھکی شکی بنا کے پھر بیچ لیندا اور بسترے تے پیا کچھ نہیں کر سکتا. تو رب ایسے ہمت دے تانوں اے کر جاؤ اے تہاڈی اصل عید ہوگی. جو مسکین دی یعنی فریاد ہے اتے کن کرو انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا. کمی نہ چھڈو صفاں پھر کے نہ اکٹھے کرو اور دے دیو. قاری صاحب دے حوالے کر دینا ہے پہنچا دیں گے. انہاں دا بھی دوست ہے میرا بھی اللہ شفا بھی دے بچیاں دا بھی رب کو سوارا بنا دے خیریت نہ رکھے. اے پرسوں انشاءاللہ بروز اتوار مرخہ 28 9 بجے شروع ہوگا تحریک اسلامی کے اجتماع احباب شرکت. جولائی کا ماہ نام حفظ قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں. اگر خطبہ جمعہ نماز جمعہ ہی کے بعد مضمون ہے تو اب اسے اپنانے میں کیا رکاوٹ نہیں. خطبہ جمعہ پہلا ہی ہے. گھر میں چجنا سنیا کرو خطبہ جمعہ جمعے دی نماز تو پہلا ہی. عید دا خطبہ جو سی وہ بعد سی. تو جمعے دا خطبہ لوگ پھر بیچارے مجبوروں بیٹھے رہیں گے. ان کئی چیخے چلائے جنہاں فریاد کی جویں صحابی رسول اللہ میں نے دیکھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ایڈا چوٹی کا بندہ صحابی مگر امیر معاویہ کی طرفوں مجبور لعنت کر رہا. تو صحابی نے اٹھ کے کہا یار علی نو کچھ بھی نہ سمجھو تو انہوں یہ حدیث ہی بھول گئی مر جا جڑا بندہ انہوں کچھ نہ کہو اپنی کیتی نو پہنچ گیا. اگر وہ برا بھی ہے تو اگے پہنچتا تسی ہونی ہے. انہوں یہ سمجھ کے مر چکا چھڑ دیو. انہیں کہا یار کی کریے حکومت کی مجبوری حاکم وقت آندا کہ اتنے لعنت کرو جرا تو قدر کٹاؤ. مگر دنیا نے دیکھ رہا کہ سورج جڑا اتنے لوگاں تھکیا وہ اجے بھی چمک رہا اور نام مٹاؤ رہے مٹ مٹ گئے. انہوں کا نام گم ہو گیا. کوئی پڑھیا لکھیا جانتا کہے نہیں پتا مگر علی اجے بھی جانتا. ساری دنیا دے مسلمان منتے. علامہ اقبال آندے میں اگر دنیا زندہ از بلائے دودھ ماں زندہ صرف حضور دی آل دی محبت پر دنیا زندہ. میں آندے بالکل ایک خاکی مٹی سی مگر موتی کی طرح چمکیاں دنیا میرا احترام کر رہی ہے صرف اہل بیت دی محبت کا صدقہ. وہ لوگ نہیں انہوں دی قدر کر رہے تو آپ ایک دن پتہ چل دوں گا کہ رسول اللہ دی اولاد کی توفیق دے اللہ پاک. تو جمعے دا خطبہ پائی جمعے تو پہلا ہی اے وہ خطبہ جڑا میں دے رہا. عید دا خطبہ جڑا بعد یہ انہوں لوگوں نے پہلا کر دیا. اے کی لکھا جی رمضان میں فجر اور مغرب کی اذان میں اہل حدیث حنفی لوگوں تقریباً 4-5 منٹ کا فرق ڈال دیا. اس کے متعلق وضاحت فرمائیں. حنفی مسلک والے جان بوجھ کر 4-5 منٹ بعد افطار کرتے ہیں. آخری گل نہیں صحیح. افطار ساڈے نال ہی کرتے سارے دے کہ سورج غروب ہویا اس اعلان کر دیا افطار کا وقت ہو چکا. اذان نہیں کہیں. ایسے بد نصیب ہے کہ کولوں اعلان کڈ لیا. یہ اعلان کیوں کیتا کھاندے پیندے رہے ہو ہاں نماز لیٹ کر نہیں آتے. نماز اذان تو فوراً بعد ہونی چاہیے. اس وقت یہ 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو مرضی کھا پی کے اذان دینی. ہر مسئلہ بہت کن تو انہوں آخیا ضرور ہو سکے نماز پڑھنی. اذان دے دیو کھاؤ پیو بشک 15-20 منٹ بعد بھی نماز پڑھ لو کوئی گل نہیں. اے جعلی مسئلہ جڑا سی نا اذان دے نال ہی نماز ہونی چاہیے. پھر اعلان کر کے افطار کر لو. افطار کر لیں گے سارے دیوبندی بریلوی مگر پھر اذان بعد کی اپنے شیعہ دوستوں کی طرح ہوگا. یہ کوئی شے نہیں. بالکل پہلا اذان کہنی چاہیے. کوئی بندہ اعلان نہ کرے. اعلان خدا کی طرف اذان ہی کہ بول اللہ اکبر ساری مخلوق سن رب ہے مالک کے کائنات نے اجازت دے جڑا جہانہ دا رب ہے. اس تو علاوہ کوئی اعلان نہیں. سب مسجد والوں کی محنت کرو بھائی تو کھانا پینا جنہ مرضی کھانا پیندا نہیں جب رج لیں گا ادو مگر پڑھ کوئی یہ لیٹ نہیں ہو جانی. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں تھی کھاندے پیندے جڑا رہندے جے اذان بعد دینی. یہ وہ میرے بھائی انہوں کا بناوٹی طریقہ ہے گا. مسئلہ سارا ایک ہی ہے کہ اذان جڑی ہوے اس تو بعد جڑا کھانا پینا جڑا کرو. اسی طرح اپنے شیعہ علماء نے کہتا اگر مغرب اور عشاء پڑھ کے نا پھر کھانا کھاوے روزہ افطار کرے کہ اچھا ہے. اچھا کیا ہے نہیں بھی نجائز ہے. آخیا جے بھوک لگی ہو یا حکے سیٹ دا آدھی ہیں یا تیرا کوئی یار دوست ڈیک رہا پھر بشک شروع سے کھول لا. مگر ایک چنگی گل کو کہ دونوں نمازاں پڑھ کے وہ جان بوجھ کے دین ہی بن گیا. تو سوا سبیل گم ہو گیا. جڑا 5 جگہ قرآن سے ہے نا کہ درمیان کا راستہ انہوں چھڑ کے کوئی اینوں لڑ گیا کوئی اینوں لڑ گیا. کروڑاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے درود و سلام ہے کہ ساڑھے تک دین صحیح پہنچ گیا. عمل کوئی کرے نہ کرے دین ہے ریکارڈ سے اتنے کوئی چلو گا تو اپنا فائدہ. عالم دا کام ہے کو گونگا نہ ہوئے دنیا راضی ہوئے یا ناراض ہوئے کہ تو پائی راضی کرنا میں خدا نو ناراض نہیں کر سکتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی اللہ تعالی علی ابراہیم انک حمید مجید.
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ انشاءاللہ نماز تو بعد پروگرام نا سوالاں دے جواب اج لمبا ہونا کیونکہ سوال بہت سیکڑیاں دی تعداد جمع ہوگا، انہوں نے کوئی مکائیے ہیں